سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو پوری دنیا کے لوگوں میں سے منتخب کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رفعت، یہ عظمت، یہ بلندی عطا فرمائی کہ ہم شامل ہوئے اس امت میں جس امت میں آنے کی، جس امت میں پیدا ہونے کی انبیاء تمنا کرتے تھے، انبیاء آرزوئیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ احسان عظیم کیا کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پوری بنی نوع انسانیت پر احسان عظیم کیا ہے. عمومی طور سے اور خصوصی طور سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر یہ احسان عظیم کیا کہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کیا. اگر مسلمان کی کوئی عظمت ہو سکتی ہے، کوئی رفعت ہو سکتی ہے، کوئی شان ہو سکتی ہے، تو اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی کوئی شان ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی کوئی عظمت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس سے بڑھ کر ہمیں کسی شان کی ضرورت نہیں، کسی عظمت کی ضرورت نہیں، کسی بلندی کی ضرورت نہیں، کسی رفعت کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے یہی عظمت کافی
کافی ہے، یہی رفعت کافی ہے کہ ہم شامل ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں. کیونکہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ حبیب، سب سے زیادہ محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی ہے. مسلمان کا گھر بار لٹ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مسلمان خود قتل ہو سکتا، کوئی مسئلہ نہیں. مسلمان کی بستیاں اجڑ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں، مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا پہ جان لٹانے والے. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو مسلمان خود سے زیادہ، دنیا کی تمام اشیاء سے زیادہ محبت کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تقاضا ہم سے قرآن کرتا ہے، یہ تقاضا ہم سے ہمارا ایمان کرتا ہے، یہ تقاضا ہم سے ہمارا اسلام کرتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے خطاب کا عنوان بھی یہی ہے. نبی کی بعثت کا مقصد بتایا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری کا مقصد عظیم بتایا گیا کہ رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر کے گئے ہیں دنیا سے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، مسلمانوں پر، عمومی طور پر دنیا کے تمام انسانوں پر، چاہے وہ انسان ہندو ہے، چاہے وہ بودھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ یہودی ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمومی طور پر ان پہ بھی اللہ نے احسان کیا، خصوصی طور پر مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. کیا احسان کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. وہ احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہی کے اندر، انہی میں سے ایک انسان کو چنا اور ان کے لیے اسے رسول منتخب کیا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ جو رسولوں کا کام تھا وہی رسولوں کے ماننے والوں کا بھی کام ہے. جو نبیوں کا کام ہوتا ہے وہی نبیوں کے متبعین کا بھی کام ہوتا ہے. اگر نبی کے ماننے والے، اگر نبیوں کے پیروکار نبیوں والا کام نہیں کریں گے، نبیوں کے مشن کو آگے نہیں چلائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں نبی کے متبعین نہیں ہے، وہ حقیقی معنوں میں نبیوں کے ماننے والے نہیں ہیں. جو نبی نے کام کیا ہے اس کام کو نبی نے، ہر نبی نے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کام کو پیچھے چھوڑا ہے، اپنے امتیوں کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. اور اس حدیث میں آگے یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے وارثین کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ کس کا وارث بناتے؟ علم کا وارث بناتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا، یہاں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں طالب علم ہوں اور وہ بھی ایک چھوٹا سا طالب علم. آپ نے سورہ مریم کو پڑھا ہوگا. سورہ مریم میں پہلے ہی رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. حضرت زکریا کو کوئی اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھے وہ. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور دعا بھی کیسے کی؟ یہاں میں بیچ میں ایک بات عرض کروں گا ضمناً، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں اللہ سے کریں. پہلی بات یہ ہے دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. لینے والا بھی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. مشکل کشا، حاجت روا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، مشکلات کو ہٹانے والا، مرادیں پورے کرنے والا اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی نبی ہماری مشکلات کو دور نہیں کر سکتا، کوئی صحابی ہماری مشکلات کو دور نہیں کر سکتا،
کوئی بزرگان دین ہماری مشکلات کو دور نہیں کر سکتا, کوئی پیر ہماری دعا کو قبول نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں, کیا یہ نبی ہیں, صحابی ہیں, امتی ہیں, ولی ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں, تم سب کے سب مسکین ہو, تم سب کے سب کلاش ہو, تم سب کے سب فقیر ہو اللہ رب العالمین کے در کے. کوئی نہیں دینے والا. ہمارے سامنے قرآن مجید ہے, ہمیں اپنے اعمال, ہمیں اپنی رہنمائی قرآن سے لینی چاہیے. جب ہم نے قرآن کو چھوڑا, رسول مکرم کی ذات اقدس کو چھوڑا, ہم گمراہ ہو گئے, ہم بدعتوں میں مبتلا ہو گئے, ہم خرافات میں مبتلا ہو گئے. میں عرض کر رہا تھا زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, ٹینشن ہو گئی. زکریا علیہ السلام فکر مند ہو گئے. کس لیے؟ اس کو فکر چکا تھا ایسے دمن اولاد نہیں آئیسی پات کچھ سنبھالے مرنا ایسے آج فکری ہوئی کبن کچھ دیا حضرت اولاد نے ایسا بیمار کا ذکر اس پر کچھ پوچھم ایسا نہیں آج فکر. قرآن نے اس فکر کو کہیں بیان نہیں کیا. جو قرآن پڑھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے. جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا آخری وقت پہنچا, اس نے اپنے بچوں کو پوچھا, کیا وصیت کی؟ کہا کہ میرے بیٹو اب میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبیوں نے جو اسوہ پیچھے چھوڑا ہے وہ نہیں ہے جس پہ ہم عمل پیرا ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی فکر ہونے لگی, پریشان ہونے لگے کہ میرے بعد اس کار نبوت کو آگے کون چلائے گا. رو پڑے اللہ کے دربار میں, زارو قطار رونے لگے اور اپنی بے بسی کو عائشہ مان رہے فلان پیرو بچائیں, فلان ولیو بچائیں, فلان بزرگوں بچائیں. رب کعبہ کی قسم ہے. پڑھو شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کا شعر ایک ہے, اس نے کہا ہے تج صبرنت ایس نے صبر سا, یعنی ہم صبر کرنے والے دنیا پر نبیوں سب سے پہلے جنہوں نے دنیا میں صبر کیا ہے وہ انبیاء ہیں. انبیاء سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی صابر نہیں تھا. شیخ العالم رحمت اللہ علیہ فرماون وہاں ان صابروں کو بھی صبر ساتھ نہیں دے گا. ایشوان تیج بچائیں پھلائی بچائیں تیجے. زکریا علیہ السلام پنی بے بسی ظاہر کرن, پنی کمزوری ظاہر کرن, دبن کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. بن پروردگار ای کرن بیان زکریا علیہ السلام یہ کس کرن بیان ونن توجس نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کس کر سکتے بیان ایمان لوکن بوٹ کر دبن ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ. زکریا نے کسی بندے کو نہیں پکارا, ورنہ اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے تھے. زکریا علیہ السلام بھی کسی نبی کو پکار سکتا تھا نا. اگر جائز ہوتا زکریا علیہ السلام کو نوح کو پکار لگاتے, جائز ہوتا لوط کو پکار لگاتے, شعیب علیہ السلام کو پکار لگاتے. اتنا ہی نہیں جو ہم سب کے باپ ہیں, جو پوری دنیا کے انسانوں کے باپ ہیں, آدم علیہ السلام, اس کو پکار لگاتے. کہتے آدم تیرا وسیلہ میں رب کو دیتا ہوں, تجھے مانگتا ہوں تو مجھے اولاد دے دے. جو لوگ آج پوری امت مسلمہ کے عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ کیا جواب دیں گے رب العالمین؟ کیا ان کے سامنے نبیوں کی سیرت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کیا ان کے سامنے نہیں ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, کیا پڑھتے رہے؟ کسی نبی کو پکارا, کسی ولی کو پکارا, کس کو پکارا؟ کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر. نبی کہتا ہے, قرآن کے الفاظ ہیں. اگر ہم کہیں گے یہ گستاخ ہیں, انہوں نے گستاخی کر دی. قرآن کہتا ہے, قرآن کے الفاظ ہیں. کہتا ہے یونس علیہ السلام لا الہ الا انت, اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, تو ہی معبود برحق ہے. انی کنت من الظالمین, میں ظالموں میں سے ہوں. کون کہتے ہیں؟ نبی خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے, قرآن ریکارڈ کر رہا ہے الفاظ. اور زکریا علیہ السلام کو فکر ہو رہی ہے کہ میرے بعد اس میرے مشن کو آگے کون چلائے گا. دعا کرتے ہیں رب العالمین, کیا کہتے ہیں؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی. سب سے جب ہم بھی دعا کریں نا اللہ سے, ہمیں بھی اپنی کمزوری بیان کرنی چاہیے. پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے
پھر رسول مکرم پہ درود بھیجنا چاہے، اس کے بعد اپنی کمزوریاں کرو اللہ کے سامنے بیان، کہو اللہ میں کلاش ہوں، میں فقیر ہوں، گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں، پھر اللہ سے جھگڑو، لڑو اللہ سے، اللہ دینے والا ہے۔ نبیوں نے تو ہمیں سکھایا ہے اللہ سے مانگنا، کہا اذ نادى ربه نداء خفيا قال يا ربي اني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، بس یہیں تک میں نے بات کرنی ہے۔ انی خفت الموالی من ورائی، ان لوگوں سے اس میں میں بعد مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد میرے مشن کو کون چلائے گا۔ فہب لی من لدنک ولیا، اپنی طرف سے مجھے کوئی ولی عطا فرما، میرا معاون عطا فرما، میرا مددگار عطا فرما، جو میرے اس کار نبوت کو، جو تیری توحید کے پیغام کو، جو تیرے اسلام کے پرچم کو میرے بعد بھی زندہ رکھے گا۔ تو نبیوں کو کیا ہوتا تھا، کس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ اس کار نبوت کو آگے کون چلائے گا، اور اس نبیوں کے مشن کو چلانا اب کس نے ہے، کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو لگتا ہے اب نبی آئے گا؟ ہر مومن، ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان جازم ہے کہ اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں تو وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ مرتد ہے، اور اگر اسلامی شرعی حکومت نافذ ہوگی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے، اور قرآن اس میں گواہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی ہے، یعنی اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کار نبوت کو آگے کون بڑھائے گا؟ اللہ کے رسول کے مشن کو آگے کس نے بڑھانا ہے؟ یہ ہم لوگوں نے بڑھانا ہے، یہ ان لوگوں نے بڑھانا ہے جو صحابہ کے پیروکار ہیں، جو ائمہ مجتہدین کے پیروکار ہیں۔ جب تک ہمارا تعلق صحابہ سے نہیں ہوگا، ہماری محبت صحابہ سے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دین امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی، اسی منہج سے ہوگی جس طریقے کار سے اس امت کی اصلاح اولین میں ہوئی تھی۔ اب ہر کوئی نیا طریقہ لے کے آئے گا، اب کوئی کہے گا یہ تمہارا طریقہ 1450 سال 1500 سال والا یہ جو پرانا ہو گیا اس کو پھینک دو، اب یہ نہیں چلے گا، اب نوز باللہ صحابہ نہیں چلیں گے۔ ایسا بھی ہے نا، آئے ہیں ہمارے یہاں سے فتنے ہیں، اور ضروری ہے ان کے اوپر ہم روشنی ڈالیں۔ اپنے نوجوانوں کو مرتد ہونے سے، گمراہ ہونے سے، صحابہ کی دشمنی میں مبتلا ہونے سے کون بچائے گئے؟ ہم ہی لوگوں نے تو بچانا، ہم ہی لوگوں نے تو اہل سنہ والجماعہ کا جو دین کا صحیح منہج ہے وہ کون امت کے سامنے رکھے گا؟ وہ ہم لوگوں نے رکھنا ہے۔ اس لیے اس کار نبوت کو آگے بڑھانا ہے، مسلمانوں نے بڑھانا ہے، ہم نے بڑھانا ہے۔ اور یہ کار نبوت کیسے آگے بڑھے گا، کس طریقے سے آگے بڑھے گا، اس کے لیے ہمارے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا ماخذ کیا ہے؟ پہلا ماخذ قرآن مجید ہے۔ اللہ کے رسول اگر کی سیرت اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ملی، اس کے بعد آپ تاریخ کی طرف جائیں گے۔ قرآن میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ رسولوں کا کیا کام تھا؟ نبی نیز کیا کام ہو اسی جانتے نبی یتلو علیہم آیات، رسول مکرم کا بھی یہی بتایا گیا۔ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، قرآن مجید سناتے تھے، کچھ نہیں سناتے تھے، اور قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور لوگوں کو شرک کی خراجتوں سے، بے حیائیوں سے، بے شرمیوں سے، بدکاریوں سے پاک کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور لوگوں کو قرآن مجید سکھاتے تھے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھاتے تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً یہ لوگ جن کو اللہ کے رسول نے پاک کیا، توحید کا رس نچوڑ کے پلایا، جن کو اللہ کے رسول نے جن کو مجاہد بنایا،
اللہ کے رسول نے جن کو اسلام کا شہدائی بنایا ان کو کیسے بنایا؟ قرآن سنا کر کے، کوئی دوسری کتاب سنا کے نہیں، کوئی کہانی سنا کے نہیں، کوئی قصہ سنا کے نہیں، کوئی جھوٹا قصہ سنا کے نہیں۔ اور نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بہت سارے قصے مشہور تھے، آپ پڑھیں گے جب بھی قرآن میں آتا ہے اللہ کے نبیوں کے بارے میں جب قصے کی بات آتی ہے وہاں حق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ پڑھیں گے سورہ یوسف بھی پڑھیے، سورہ کہف بھی پڑھیے، جہاں اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ہم تمہیں یہ قصہ حق کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اصحاب کہف کا قصہ اس سے پہلے بھی عربوں میں مشہور تھا، لیکن عربوں نے اس میں بہت ساری چیزیں خود سے ملا کے رکھی تھی، بہت ساری ملاوٹ کر کے رکھ دی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خالص اور پیور قصہ سنایا گیا اور وہ ان کے لیے ایز اے عبرت، ایز اے درس سنایا گیا۔ تو نبیوں کا کیا کام ہے؟ قرآن کے ذریعے لوگوں کو پاک کرنا، قرآن کے ذریعے لوگوں کو ان کے شرک سے نکال کر کے، معاشرتی بیماریوں سے نکال کر کے اسلام کی طرف لانا، یہ نبیوں نے کام کیا ہے۔ لیکن اب یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے اور سب نے کرنا ہے، لیکن اس کام کو انجام دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم، بغیر نالج ہم ایک قدم بھی اسلام کا کام نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ کھو جائیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یتیم وہ شخص نہیں ہے جس کا ماں یا باپ بچپن میں کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے۔ فرمایا یتیم وہ ہے جو اخلاق سے، جو ادب سے، جو کردار سے بد کردار ہو۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے علم کو جوانی میں کھو دیا، جس شخص نے علم کو جوانی میں کھو دیا، تمہیں چاہیے کہ اس کے اوپر 4 تکبیریں پڑھ دو۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لا علم ہے وہ مردہ ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ جو لا علم آدمی ہے، جس نے جوانی میں اپنی جوانی کی قدر نہیں کی، قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، حدیث رسول کا علم حاصل نہیں کیا، فقہ کا علم حاصل نہیں کیا، اصول فقہ کو نہیں سیکھا، اصول حدیث کو نہیں سیکھا، علوم قرآن کو نہیں سیکھا، فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فکبر علیہ اربعا، تو اس کے اوپر 4 تکبیریں پڑھو۔ یعنی وہ مردہ ہے، اس کے اوپر جنازہ کی نماز پڑھ لو، اس کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسلام نے تو علم کی اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، کسی مذہب میں اتنی اہمیت، اتنی قیمت، اتنی امپورٹنس علم کی نہیں ہے جتنی علم کی امپورٹنس اسلام نے دی۔ لیکن افسوس، جتنی زیادہ علم کی اسلام میں قدر و قیمت ہے، جتنی زیادہ علم کی اسلام میں افادیت ہے، اتنی ہی زیادہ مسلمان کیا ہیں؟ جاہل ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا اگر میری بات کسی کو تیکھی لگی، اتنے ہی زیادہ مسلمان جاہل ہیں۔ کسی مذہب میں نہیں لکھا ہے کہ علم حاصل کرو گے یہ جنت کا طریقہ ہے، جنت میں جاؤ، کسی مذہب میں نہیں لکھا۔ اس کے برعکس آپ کو ملے گا بہت سارے مذاہب میں، وہاں سب کو علم حاصل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہودیوں میں بھی ایسا ہی تھا، ایک قبیلہ مختص تھا، لیوائٹ جن کو کہتے ہیں، بنو لاوی، وہ مختص تھا، صرف انہی کو علم حاصل کرنا تھا، دوسرے قبیلوں کو علم حاصل کرنے کی ضرورت، اجازت ہی نہیں تھی۔ مسلمانوں کو سب سے پہلا درس جو قرآن نے دیا، جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کیا دیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب سے جس نے پیدا کیا۔ اور غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کن عالماً، عالم بن جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عالم بنو، عالم اور علم۔ ایک بات میں اور آپ کو کہوں گا، جو سلف الصالحین ہے، امام غزالی سے لے کر کے امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، امام ابو حنیفہ، یہ چاروں امام جتنے بھی ہیں، ان کے سامنے، ان کے نزدیک علم کون سا ہے؟
हकीकी इल्म सिर्फ और सिर्फ असलाफ उम्मत के नजदीक हकीकी इल्म सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत का इल्म है, बाकी कोई भी दुनिया का इल्म नहीं। तमाम उलमा यही कहते हैं। पढ़िए, इमाम गजाली ने अपनी किताब में वजाहत के साथ काफी तफसील बयान की है कि इल्म क्यों यही है, दलाइल भी दी है। जिसको हम इल्म समझते हैं ना, दुनियावी इल्म, हाँ इस्लाम में तफरीक नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है इस्लाम में बराबर दोनों नहीं है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद क्या फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते कुन आलिमन, आलिम बनो, फ़इन लम यस्तती फकुन मुतअल्लिमन। अगर आलिम नहीं बन सकते तो मुतअल्लिम बनो, उलमा से जुड़ जाओ, अपने आप को उलमा से जोड़ो, उलमा की सोहबत इख्तियार करो। फरमाया अगर स्टूडेंट भी नहीं बन सकते, मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते, फरमाया फिर उलमा से मोहब्बत करो, उलमा की सोहबत इख्तियार करो। फरमाया अगर इतना भी नहीं हो सकता है, कम से कम उलमा से बुग़्ज़ तो नहीं करो। आज पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, पूरी, ये आज की बात नहीं, ये बहुत अरसे से पहले। मैंने आज से 2011 में मैंने एक रिसाला पढ़ा था, शायद वो दारुल उलूम देवबंद से निकलता है, उसका नाम है फतहुल मुबीन, शायद यही नाम है। उसमें तीन चीजें लिखी थी कि किस तरीके से मुसलमानों को उनके दीन से, उनके मजहब से, उनके किरदार से, उनके अखलाक से जुदा किया जा सकता है। मुसलमान जो बाअखलाक है क्यों है, कुछ कदर क्यों है? मुसलमान जो शराब से दूर है क्यों है? भाई महज इस्लाम की वजह से, इस्लाम से निकल जाओ तमाम बुराइयां आपके अंदर आएंगी। इसीलिए 3 चीजें पेश की गई थी, उसमें एक चीज मुझे याद है, उसमें यह कहा गया था कि मुसलमानों को उनके उलमा से बदजन करो। ये मौलवी क्या जानते हैं? जैसे आज एक जमाना था जब मुल्ला कहना ये इज्जत, जैसे आज पीएचडी स्कॉलर, आज कोई पीएचडी होगा तो इंसान समझता है बहुत बड़ा कोई आलिम है, बहुत ज्यादा। आज इज्जत किसको समझते हैं? जिसके पीछे डॉक्टर लगा हो, डॉक्टर फलां, वो समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा, चाहे वो दीन के मामले में जाहिल अकबर ही क्यों ना हो, चाहे वो दीन के मामले में जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर साहब है, पूरी दुनिया उसको इज्जत की निगाह से देखती। इसी तरीके से एक जमाना था जब मुल्ला लफ्ज इज्जत का सबसे बड़ा ताज समझा जाता था। एक जमाना था जब मौलवी का लफ्ज अपने लिए फख्र और इफ्तिखार का बाइस समझा जाता था। लेकिन इन्हीं प्रोपेगेंडों के जरिए यह कहा कि हर दुख की नसीहत को उलमा से जोड़ा गया। एक आदमी ने मुझे मुंह पे कहा था कि ये मदरसों में क्या होते हैं ये उलमा, लेकिन रब्बे काबा की कसम अल्लाह ने मुझे बहुत सब्र भी दिया है, मैंने उसको सीधा पिटाई करनी चाहिए, ये मुझे यहां नहीं कहना चाहिए था, आपके सामने मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने कहा जिन मदरसों में तुम पढ़ते हो वहां खच्चर हो, गधे पालने वाले पढ़ाते हैं। मैंने कहा ए बंदे, अल्लाह ने सब्र न दिया होता तेरी ये विंड पाइप जो है ना, सांस लेने वाली जो तेरी ये रग इन्हीं में खींच के लाता। मैंने उसको कहा अगर ये उलमा ना होते, और यहां भी कहता हूं रब्बे काबा की कसम, अगर उलमाए हक मौजूद न हो तो जिना उस तरह आम हो जाएगा, बेहयाई और बदकारी उस तरीके से आम हो जाएगी जैसे जानवर करते हैं। यह उलमा की मेहनतें हैं, चाहे वो किसी भी मकतबे के उलमा हो, ये उनकी मेहनतें हैं जिसकी वजह से अभी भी इस दौर में भी अभी भी कुछ कदर मुसलमानों के अंदर बाहया लोग मौजूद हैं, अल्लाह को डरने वाले लोग मौजूद हैं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इल्म से जुड़ जाएं। नबियों ने जिस चीज का हमें वारिस बनाया है वो इल्म है, उस इल्म के मुहाफिज हैं हम, और इस इल्म का सबसे बड़ा खजाना कुरान मजीद है, अहादीस मुबारका है। हमारे दिलों में कुरान महफूज होना चाहिए था, हमारे बच्चों के दिलों में कुरान मजीद महफूज होना चाहिए था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस महफूज होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बरअक्स हमारे माशरे में दिखने को मिलता। मुसलमान न दीन के रहे न दुनिया के रहे, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई थी, कहा था मन सलका
तरीकन यल्तमन सलक तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सहल अल्लाहु तरीकन इलल जन्नह। इसी पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल ने ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इल्म की, इसीलिए अगर हम पढ़ नहीं सके, अगर घर का जिम्मेदार नहीं पढ़ सका, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाइए जो आपके ज़ेरे किफालत है, वरना कल सवाल होगा अल्लाह के सामने आपको। और पढ़ाना इल्म क्या है? इसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सलक तरीकन, जो ऐसे रास्ते पे चला जो इल्म की ओर जा रहा है, जो इल्म तलब करने का रास्ता है, सहल अल्लाहु तरीकन सहल अल्लाहु लहू सहल अल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह। ये मुस्लिम की हदीस है, सही हदीस है। फरमाया इस इल्म के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रास्ते को आसान करेगा। किसकी तरफ? जन्नत की तरफ। ये जन्नत का रास्ता है। और जब हमारे औलाद जन्नत के रास्ते पे जाएंगे, उम्मीद है कि हम भी फिर उस रास्ते पे चले। तो ये कुछ बातें थी, मुख्तसर सी बातें जो मैंने आपके सामने रखी। इसमें सबसे पहली बात ये कि नबियों का जो मिशन है वो हमारे सामने रहना चाहिए। और नबी जितने भी नबी आए और खुसूसन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वारिस बनाया है अपने इल्म का, अपने नबूवत के इल्म का, कुरान के इल्म का, हदीस के इल्म का। उसको हमने आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में दीन इस्लाम पर अमल पैरा फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार हम इंसान हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हम गुनाहगार हैं रब्बा, हम कमजोर हैं, हम ज़ईफ हैं। परवरदिगार तो गफूर रहीम है, तो कवियुल मतीन है। परवरदिगार हमसे हमारी खताएं माफ फरमा, परवरदिगार हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, परवरदिगार हमारे घरवालों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हमसे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिनमें हमारे चाहने वाले भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे असातिज़ा भी कुछ हैं, हमारे इस गांव के भी बहुत सारे लोग दुनिया से चल बसे होंगे, मेरी बस्ती के भी बहुत सारे जवान हमें छोड़ के चले गए हैं। परवरदिगार हम दस्तवा दुआ है उनकी मग़फ़िरत फरमा, परवरदिगार उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, परवरदिगार हमारे गुनाहों की भी मग़फ़िरत फरमा, परवरदिगार हमारे दुआओं को अपने बारगाह में कबूल फरमा। आखिर में मैं इस जामे मस्जिद शरीफ के इमाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम भी आपके सामने खड़े हुए यहाँ पर और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आप तक पहुँचाएँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इमाम साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके अहल व अयाल में, इनके माल व असबाब में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनसे मज़ीद इस दीन की खिदमत ले, अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। इनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि ये भी हमारे लिए हमेशा दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नौजवान साथियों, ये आलिम दीन हज़रत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब फलाही, अल्लाह ताला फलाह इनका मुक़द्दर बनाए। बग़ैर शादीशुदा के दुनिया के अंदर सिर्फ बच्चे पैदा करने से बाप ने याद रखना, इसलिए हमें भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हमें भी अपने लाडले रसूल